کمزور نہ ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے کچھ پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں بھی بہت محبوب ہوتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بھی بہت محبوب ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام ویسے ہی سارے حضور کو بہت محبوب تھے، بہت پیار کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے ہی صحابہ کے ساتھ، اور سب کے اپنے اپنے اعزاز ہیں۔ یہ میں پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں، جب بھی کسی بھی صحابی یا خلیفہ راشد کے فضائل بیان کیے جائیں تو عام طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ جس خلیفہ راشد کے ایام چل رہے ہیں، مثلا جس طرح سیدنا صدیق اکبر کا میں نے تذکرہ کیا کہ ان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس موقع پر ضرور ان کا بیان کرنا چاہیے، تاکہ ان کی جو عظمتیں ہیں، اور یہ صرف ایک نہیں، تمام خلفائے راشدین کے لیے یہی اصول ہونا چاہیے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دن آئیں، دن رات ان کے ڈنکے بجائیں، کوئی پیچھے نہ رہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے دن آئیں، دن رات ان کے ڈنکے بجائیں، کوئی پیچھے نہ رہے، سب کے ساتھ۔ یہ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ انہوں نے اپنے اپنے پکڑ لیے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں تو یہ ہمارے ہیں، نہیں، کوئی کسی کے نہیں ہے، سب ساروں کے ہیں۔ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ فلاں اس کے ہیں تو فلاں اس کے ہیں، یہ تقسیم ہم نے کرنی ہی نہیں ہے، سارے ہمارے ہیں۔ اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، پھر یہ کہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جب ہم دعا ختم کرتے ہیں تو اسی پہ ختم کرتے ہیں نا، آل اصحاب سارے ہمارے ہیں، آل بیت بھی ہمارے ہیں، آل بھی، اصحاب سب ہمارے ہیں، ہم سب کے غلام ہیں، سب کے نوکر ہیں، وہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ تو اس لیے کسی کا بھی اگر بیان ہو تو یہ مت سمجھا جائے کہ یہ دوسروں کو نہیں مانتے، نہیں، ایسی ہرگز نہیں سوچ ہونی چاہیے، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ تو چونکہ دن چل رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اس لیے میں ان کے حوالے سے ہی گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ جو ایمان لائے نا صدیق، میں کیوں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عجیب انداز میں محبوب ہوتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے دو واقعات مورخین نے لکھے ہیں کہ دو روایات ہیں مختلف ان کے ایمان لانے کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ، اور یہ بھی دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کیسا علم عطا فرمایا ہوا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کو اس میں نظر آئیں گی۔ پہلی میں روایت آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تاجر تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجارت کیا کرتے تھے شروع میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ یہ ایک دفعہ تجارت کے لیے شام گئے تھے، قافلہ جس طرح جاتے ہیں خریداری کے لیے، آپ سب لوگ بھی دکاندار جو حضرات ہوتے ہیں جاتے ہیں، کوئی لاہور جائیں گے بڑی مارکیٹوں میں خریداری کے لیے، تو یہ بھی جایا کرتے تھے تجارت کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں شام اکثر ان کا جانا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ یہ شام اسی طرح تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے سورج اترا اور ان کی گود میں آ گیا۔ اب یہ بہت عجیب سا خواب تھا، ان کی توقع بھی نہیں تھی، غیر متوقع سا خواب تھا۔ یہ اپنی جگہ پر تھے بھی نہیں، شام میں تھے، دوسرے ملک میں تھے۔ تو یہ عجیب خواب دیکھ کے یہ کچھ پریشان رہے کہ یہ کس قسم کا خواب مجھے آیا ہے کہ سورج وہاں سے آسمان سے ٹوٹا ہے اور میری گود میں آ کے گرا ہے۔ کچھ پریشان بھی ہو گئے تھے، خوفناک سا ان کو لگا۔ اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے، وہ جو خوابوں کی تعبیریں بتایا کرتے تھے۔ تو وہاں شام میں انہوں نے کسی سے بات کی تو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک بہت بڑا راہب ہے جو خوابوں کی تعبیر کا ماہر ہے اور خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، اور اکثر اس کے خواب کی تعبیر صحیح ہوتی ہے۔ تو یہ پریشان تھے چونکہ اس خواب کی وجہ سے، یہ اس راہب کے پاس چلے گئے شام میں، اور اس کو جا کے تو اپنا یہ خواب سنایا کہ میں نے یہ خواب یہاں شام میں دیکھا ہے کہ آسمان سے سورج ٹوٹا ہے اور میری گود میں آ کے گرا ہے۔ تو یہ جو راہب ہوتے تھے نا،
یہ بھی بہت بڑے عالم ہوتے تھے، ظاہر ہے عالم تو ہوتے تھے دوسرے مذہب کے صحیح، لیکن علم تو ہر مذہب میں موجود ہے۔ ہمارا اسلام جس طرح علم کی اجازت دیتا ہے، اسی طرح ہر مذہب میں علم بہت زیادہ موجود ہے، بہت بڑے بڑے اہل علم لوگ ہر مذہب میں موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ پادری جو تھا، وہ راہب، اس نے جب یہ خواب سنی تو وہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ یہ خوفناک خواب تو نہیں ہے، آپ ڈر کیوں گئے ہیں؟ یہ تو بہت زبردست خواب آپ کو آئی ہے۔ میں اس کی تعبیر آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ آیا ہوا ہے کہ بعد میں ایک بہت عظیم الشان رسول آنے والا ہے، یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور میں اس کا اپنی کتابوں میں اس حد تک مطالعہ کر چکا ہوں کہ میں غائبانہ طور پر ابھی وہ رسول آیا نہیں ہے اس دنیا میں، اس نے آنا ہے بعد میں ابھی سے اس رسول پر ایمان لا چکا ہوں۔ وہ راہب خود کہہ رہا ہے میرے زمانے میں تو وہ شاید نہ آئے، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں تو وہ ضرور آئے گا جس طرح ہماری کتابوں میں ہے، تو میں تو ابھی سے اس پر ایمان لے آیا ہوں، اور تمہیں بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ آ جائے تو اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی تصدیق بھی کرنا۔ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب سنا تو وہ اس نے یہ بتایا کہ وہ سورج سے مراد وہ رسول ہے، اور رہا یہ کہ وہ سورج آپ کی گود میں آ کے گر گیا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آخری رسول کبھی ایسا کوئی وقت آئے گا کہ وہ اپنا سر مبارک آپ کی گود میں رکھے گا، ایسا وقت بھی آئے گا۔ تو یہ تعبیر ہے اس خواب کی۔ بہرحال یہ واپس آ گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تعبیر سن کے بہت عرصہ بعد میں گزر گیا۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے رسول بنا دیا ہے۔ صدیق، یہ میں ایک روایت آپ کو بتا رہا ہوں، دو روایات آپ کو بتائیں ہیں نا، ایک بتا رہا ہوں ابھی۔ حضور نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی کہ مجھے اللہ پاک نے نبی بنا دی ہے، اللہ پاک نے رسول بنا دی ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے پوچھا، میں کہہ رہا تھا نا آپ کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بھی دیکھیے۔ انہوں نے جب بتایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی ہے، رسالت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے مجھے رسول بنا دیا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جس کو نبوت عطا ہوتی ہے، جس کو رسالت عطا ہوتی ہے، جس کو نبی بنایا جاتا ہے، اس کو کوئی معجزہ بھی عطا کیا جاتا ہے، تو آپ کو بھی یا رسول اللہ کوئی معجزہ بھی پھر عطا ہوا ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، وہ جو بہت پہلے ایک دفعہ شام گئے تھے اور وہاں پر ایک خواب دیکھا تھا، تو ایک راہب ملا تھا، اس نے ایک تعبیر بتائی تھی کہ اب وہ کافی نہیں ہے میرا معجزہ تمہارے لیے، اب بھی معجزے کی ضرورت ہے۔ بس یہ حضور نے فرمایا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایمان لے آئے، حضور کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ ایک یہ روایت ہے، اور ایک دوسری روایت